لیکن عمر میں چھوٹے تھے، اور حضور غوث پاک کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے، اور حضور غوث پاک کی مناقب کو خود سنتے تھے بلا کر، بڑا ہی ان کا مطلب کہ محبت تھی حضور غوث پاک سے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غوث پاک کے دربار میں غوث پاک کا مرید، غوث اعظم کا مرید، دل میں خیال آیا کہ کاش میں شیخ احمد کبیر رفاعی کی زیارت کروں۔ اب غوث پاک تو روشن امیر ہے، دیکھا نا کہ مرید کے دل میں خیال آیا تو کہا آنکھ بند کر، آنکھ بند کی، اب آنکھ کھول، آنکھ کھولی تو شیخ احمد کبیر رفاعی وہاں موجود تھے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ شیخ احمد کبیر رفاعی نے ان سے کہا کہ غوث پاک کی محفل میں مجھے یاد کر رہے ہیں، میں خود ان کی رعایا سے ہوں۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچے اور روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو اشعار گنگنائے، اور اشعار یہ تھے، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے اللہ کے حبیب، جب میں دور تھا تو اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں سلام کے لیے بھیجتا تھا، آج میں خود آیا ہوں، آپ کا بیٹا آج خود آیا ہے، حضور اپنا دست انور باہر لائیے تاکہ میں اس کو بوسہ دوں۔ اور دیکھنے والوں نے دیکھا، اور یہ واقعہ، یہ روایت کوئی ایسی عام نہیں ہے، خود غوث پاک بھی وہاں موجود تھے، اور بھی بڑے بڑے بزرگان دین وہاں موجود تھے، انہوں نے خود دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے حضور کا دست انور باہر آیا، اور شیخ احمد کبیر رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ دست کرم کا بوسہ تجھ کو ملا یقیناً، نہیں یہ سنی سنائی احمد کبیر رفاعی، نہیں یہ سنی سنائی احمد کبیر رفاعی۔ اور آج بھی ان کے سلسلے سے ان کی کرامتوں کا ضرور، آپ نے شاید سنا، اور راتب ان کے سلسلے میں راتب کرتے ہیں، عجیب ہے، دیکھتے تو حیران ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ڈالا سوا، یہاں سے ڈالا، نہ لہو نہ خون، کچھ نہیں، زبان پکڑی کاٹ کے ہاتھ رکھتی، پھر تو لگا کے لگا۔ ہم نے تو سنا ہے کہ جو بڑے تھے نا تو یہ اتار دیتے تھے، یہاں ڈالتے سوا، پیچھے نکالتے، آج بھی یہ موجود ہے، آج بھی۔ اب اس پر شعر سنو۔ تیری کرامتوں کا ہے ظہور اب ایسا، تیری کرامتوں کا ہے ظہور اب ایسا کہ حیران ہے خدائی احمد کبیر رفاعی، حیران ہے خدائی احمد کبیر رفاعی۔ آخر میں جو باتیں میں کروں گا مختصر، اس کو غور سے سننا ہے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میری بچیوں، میرے بچوں۔ ہم میں سے جتنے بھی یہاں جمع ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ ہم حضور کی محبت میں آئے ہیں، کوئی دوسری بات تو نہیں ہے۔ اگر مجھے دیکھنے کے لیے آئے تو کوئی فائدہ نہیں، یاد رکھیے گا، مجھ جیسے کتنے آئے، کتنے چلے گئے، کتنے آئیں گے۔ ہم میں سے جو بھی آیا یقیناً حضور کے ذکر کے لیے آیا، اللہ کے ذکر کے لیے آیا، اور اس کی محبت میں آیا، ٹھیک ہے، اس میں غلط تو نہیں ہے نا۔ اچھا، کہ محبت یہی ہے، محبت کا اظہار کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ان کا ذکر ہو تو پہنچ جاؤ، یہ ثانوی چیز ہے۔
اول یہ ہے کہ جس سے محبوب راضی ہو وہ کیا جائے. یقیناً اس سے بھی راضی ہے, اللہ بھی راضی ہے, اللہ کے محبوب کا ذکر ہوگا, لیکن پہلا کیا کام ہونا چاہیے؟ فرض واجبات کی ادائیگی. ہم میں سے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو میرے پیارے بھائیوں, آج اس پیاری محفل سے یہ ارادہ, یہ نیت لے کر جائیں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی جان بوجھ کر کوئی نماز نہیں چھوڑ جاؤں. کیونکہ اگر نمازیں نہیں ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں. اس کے بدلے میں اس نے ہم سے 5 وقت کی نماز کا ہم پر حکم دیا, اور وہ بھی ہمارے لیے. اس کو کوئی حاجت ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ اس کے بے شمار فرشتے عبادت کر رہے ہیں, جو قیام میں تو قیام میں ہی ہے, بے شمار ایسے جو رکوع میں تو رکوع میں ہی ہے, بے شمار ایسے جو سجدے میں سجدے میں ہی ہے. اس کو حاجت نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے. میرے پیارے بھائی, جس کی نعمتیں کھاتے ہو اس کی بارگاہ میں جھکتے رہے. کیا ہوگا اگر قیامت کے دن پکڑا گئی؟ تو قیامت تو بہت دور ہے, قبر پہلی منزل ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو قبر میں پاس ہو گیا اس کی آخرت اچھی ہوگی. ادھر جو پکڑا گیا نا, آخرت برباد ہو جائے گی. میرے پیارے بھائیوں, قیامت دن تو بات کی بات ہے, پہلے قبر میں جا کر حضور کو منہ دکھانا ہے. اللہ کو تو بعد میں, پہلے حضور کو منہ دکھانا ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی. قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر حضور نے منہ پھیر لیا تو ہوگا کیا ہمارا؟ خدا کی قسم, جس سے حضور منہ موڑ لے اس کا ٹھکانہ نہیں کہیں. اللہ ہمیں بچائے, ہمیشہ حضور ہم پر کرے. لیکن میرے پیارے بھائیوں, اگر ہم حضور کو ناراض کرتے رہے, دیکھو حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ ہمارے آقا کا فرمان, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب جو نماز پڑھتا ہے نا, وہ عبادت تو اللہ کی کر رہا ہے, لیکن ٹھنڈک حضور کی آنکھوں کو دے رہا ہے. اس کے برعکس جو عبادت نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھ رہا, وہ نافرمانی اللہ کی کر رہا ہے, لیکن تکلیف کس کو دے رہا ہے؟ کس کی آنکھوں کو تکلیف دے رہا ہے؟ میرے پیارے بھائی غور کرو, حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دو. دنیا میں آج دنیا میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دو, کل جب قبر میں جاؤ گے تو حضور مسکرا کر ملے گے. مر کے جب پہنچا لحد میں تو نکیروں نے کہا مرحبا نعت شہیدی کی سنانے والے. کاش سرکار سر حشر کہیں مجھ سے عبید, آجا دامن میں میری نعت سنانے والے. مزہ آ جائے, مزہ آ جائے. اور اگر اللہ نہ کرے, اگر نماز نہ ہوئی, حضور کو ناراض کیا تو بہت پھنس جاتے ہیں, بہت پھنس جاتے ہیں. میرے بھائیو, آج سے عہد کرنا, پکا عہد کرنا. میری بہنوں, آج پکا عہد کرنا کہ آج کے بعد کبھی جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑیں گے. کہو انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ذرا باواز بلند کہو انشاءاللہ, اور بلند آواز سے کہو انشاءاللہ. اب میں دہراتا ہوں, میرے ساتھ دہرا کر کہنا انشاءاللہ کہ آج کے بعد جان بوجھ کر کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے, حضور کا عاشق بنائے, پیار بانٹنے والا بنائے, محبتیں پھیلانے والا بنائے, نفرتیں دور کرنے والا بنائے. ہمیں مل جل کر, اتنے سے تو ہیں یہاں پر اتنے سے تو ہیں, اس میں بھی لڑیں گے تو ہوگا کیا؟ آپس کی چھوٹی چھوٹی رنجشوں کو بھول جاؤ اور مل کے کام کرو, محبوب کے عشق پر ایک ہو جاؤ. میں تو یہ کہوں یہ بہت لڑ کے ہم لوگ ختم ہو چکے. اب ختم ہو گیا یہ وقت, اب لڑنے کا وقت نہیں, اب کام کرنے کا وقت. مل کر, ایک ہو کر, درگزر کر کے, بس ایک ہو کر اللہ کے محبوب کے دین کا کام کرو.
اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق عطا فرمائے. آئیے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں اور سلام کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین پروردگار بادشاہ اللہ نوازا اپنے کرم اپنی عطا محض اپنے کرم اپنی کرم نوازی سے یا اللہ ہماری حاضری میں فرما. یا اللہ ہم نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں تیرے اور تیرے محبوب کا نام لیا. نہ ہماری زبانیں پاک ہیں نہ ہماری سماعتیں پاک ہیں. یہ تیری مہربانی ہے کہ تو ہمیں یہ سعادت عطا فرماتا ہے. یا اللہ ہمارا اس طرح مل بیٹھ کر تیرے محبوب کا ذکر کرنا تیرا ذکر کرنا قبول فرما. یقیناً غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں بتقاض بشری یا اللہ تو سے معاف فرما. انتظام میں انصرام میں اہتمام میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو نیتوں میں کوئی کھوٹ رہ گئی ہو یا اللہ تو معاف فرما. یا اللہ رب کریم آج کی اس پیاری محفل کو ہم تمام کے لیے ذریعہ نجات بنا. ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بنا. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اپنی قدرت کاملہ سے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. یا اللہ ہم نے چھپ کر گناہ کیے جان بوجھ کر گناہ کیے انجانے میں کیے تیرے سامنے کیے کسی سے چھپ کر کیے یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھ نہ لے. تو دیکھتا رہا ہمیں شرم نہ آئی ہمیں حیا نہ آئی. یا اللہ ہماری بے شرمیاں بے حیائیاں معاف کر. یا اللہ اپنا خوف دے دے رب کریم اپنے محبوب کی شرم دے دے میرے مولا. ہمیں ایسا بندہ بنا جیسا بندہ تجھے پسند ہے جیسا بندہ تیرے محبوب چاہتے ہیں. یا اللہ ہم تمام کو نمازی بنا دے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والا بنا دے. یا اللہ آج مسلمان اتنا دور ہو گیا دین سے کہ ہنس ہنس کر نمازیں قضا کر رہا ہے. اس کو پرواہ نہیں رب کریم. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے. رب کریم پھر نے اس راہ پر لگا دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوبر کو پھر وسعت صحرا. اے رب کریم ہم نمازی بنا دے ہمیں تیرے محبوب کی سنتوں کا عامل بنا دے. اے رب کریم ہماری پریشانیاں بیماریاں ناچاکیاں دور کر دے. یہاں جتنے بھی آئے میرے بھائی میری بہنیں بچیاں بچے یا اللہ تمام پر اپنا خاص کرم کر. یا اللہ ہم تمام کے بچوں کی شرم و حیا کی عبادت فرما. اے پروردگار تو نے ہمیں بچے دیے ہیں بچیاں دی ہیں میرے پروردگار اپنے فضل سے اپنے مقدر کو اچھا چاہ. یا اللہ ان کی خوشیاں دکھا میرے مولا ان کے غم سے بچا میرے پروردگار. یا اللہ ان کی شرم و حیا کی عبادت فرما. یا رب کریم پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. صاحب اولاد کر اور عافیت کے ساتھ اور نرینہ عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا دے. ہم تمام کو ہر قسم کے موسی امراض سے محفوظ فرما. یا اللہ بار بار حج کی سعادت دے بار بار اپنے محبوب کے دربار کی حاضری عطا فرما. اے رب کریم پروردگار جتنے بھی یہاں موجود ہیں تمام کی دلی جائز تمنائیں حاجتیں مرادی پوری فرما. یا رب کریم جن لوگوں نے اس محفل کے انعقاد میں دام دھرم قدم قلم سخن سالیہ ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں فرما. دنیا اور آخرت میں ان کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما. اے رب کریم میں یہاں آیا نہ میں کسی کو زیادہ جانتا ہوں نہ نام سے لیکن اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے سب کے کام بھی جانتا ہے سب کے رتبے بھی جانتا ہے سب کے مراتب بھی جانتا ہے. اے رب کریم مجھ فقیر کی مجھ حقیر کی درخواست کو قبول فرما اور تمام پر اپنا خاص کرم فرما. رب کریم بے نشانوں کا
نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. ہمیں ایسا بے نشان کر دے رب کریم، ہمیں نام و نمود کی حوث سے دور فرما دے رب کریم. یا رب کریم جتنے بھی یہاں موجود تمام کرم فرما، اور ہمارے حضرت علامہ بدر الدین صاحب یا رب کریم ان پر اپنا خاص کرم فرما، ان کو شفائے کاملہ دے رب، ان کی بیماریاں تکالیف سب دور کر دے. یا اللہ ان کے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلا رب کریم، ان کی ہر جائز مراد پوری فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا سلام يا سلام يا سلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لبتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ون کوئک اناؤنسمنٹ، کیونکہ جب سے آج صاحب تشریف لائے الحمدللہ روز محافل ہو رہی ہیں. حاجی صاحب یہاں تشریف فرمائے. پلیز والنٹیئرز میک شیور there should be one line. حاجی صاحب انشاءاللہ سب سے ملیں گے، جو سادات کرام ہیں ان سے انشاءاللہ حاجی صاحب خود نیچے آ کے ملیں گے. And rest of the people, please make sure there should be one line. Inshallah, حاجی صاحب will shake hand, not on the stage, not on the stage. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. یہ میری ذمہ داری ہے اور اخلاقی فرض ہے. میں آج کی اس تقریب میں جتنے حضرات نے دامِ گرم سخن نے حصہ لیا ہے اور اس تقریب کو کامیاب بنایا ہے، میں ان کا فرداً شکریہ ادا کروں. آپ سب حضرات کا یہ مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں تشریف لا کر ثواب دارین بھی حاصل کیا اور مہمان نوازی بھی فرمائی. میں اللہ تعالیٰ سے اس درخواست کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی محافل ہم کو منعقد کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور اس میں اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں عالی جناب الحاج ویس رضا قادری صاحب کو بھی بہت مشکور ہوں اور ان کے ساتھ حافظ اللہ رکھا صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ دونوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور وہ تشریف لائے اور بہت ہی قلیل مدت میں، بہت ہی کم ٹائم میں انہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا اور یہاں تشریف لانے کی زحمت گوارہ فرمائی اور اس کا لیے میں بے انتہا ان کا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دارین عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ ترین مقامات سے فراز فرمائے. جو محبت کی آگ انہوں نے آج دل میں پیدا کی ہے، حضور کی محبت کی آگ، یہ ان کے لیے سرمایہ حیات اور سرمایہ دارین ہے. اللہ تعالیٰ اس میں روز افزوں اضافہ فرمائے. میں اس بات کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان سب حضرات کا جو آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ممید و معاون رہے ہیں. سب سے پہلے میں سید قادری صاحب کو شکر گزار ہوں، اس حال کے اونر جنہوں نے اس فیسیلیٹی کو پرووائڈ کیا، یہ فیسیلیٹی ہم کو عطا کی. میں بے انتہا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور انہیں ثواب دارین عطا فرمائے. جی ہاں، اور میں ممتاز کمپنی کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اسٹیج کی سجاوٹ میں، تزئین میں انہوں نے اس فریضے کو ادا کیا اور بہت احسن طریقے سے ادا کیا. اور میں آڈیو کے لیے داور قریشی کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بہترین آج کی آڈیو ویژول فیسیلیٹیز کو انہوں نے پرووائڈ کیا اور اس کو انہوں نے انچارج بھی وہ رہے ہیں.
اور میں مشکور ہوں بامبے گریل مسعود شیخ صاحب کا کہ انہوں نے آج کے مہمانوں کے لیے جو کھانا پرووائڈ کیا ہے اس کے لیے مشکور ہوں. اور میں عادل کا بھی مشکور ہوں، انہوں نے آج کی ویڈیوگرافی کی، اور مدثر یاسین کو نے جنہوں نے لائیو ٹیلی کاسٹ کی میں کام کیا اور اس پروگرام کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا. اور میں عارف صاحب محمد نواز خان صاحب کا بہت خصوصی طور پر مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے اس پورے پروگرام کو آرگنائز کرنے میں سپروائز کیا. ان کا سپرویژن ہے. آج جو آپ آرگنائز طریقے سے اور بہت سکون کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی کاوشوں کا اور ان کی پلاننگ کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے خاندان کو بہت حفاظت کے ساتھ محفوظ معمون رکھے اللہ تعالیٰ ہر بلا سے. اور جتنے والنٹیئرس ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سب کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ ان کے آج کی انتھک کاوشوں 1-2 ہفتوں سے یہ کام چل رہا ہے، اور 2 ہفتوں کی مسلسل محنت سے، ان والنٹیئرس کی محنت سے یہ آج کا پروگرام پرسکون انداز میں بہت محظوظ ہوتے ہوئے اور بہت ہی نورانی محفل سجی ہے. اور یہ سارا نور اور جو اس محفل میں ایک آرگنائزیشن ہے اسے انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان سب والنٹیئرس کو فرداً اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور انہیں ان کے مقاصد کی کامیابی عطا فرمائے. اور میں سب سے آخر میں محمد نواز خان صاحب جو میرے ہم زلف سمدھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے اس پورے پروگرام کو سپروائز کیا. ان کے سپرویژن کی وجہ سے جو ہے آپ سب حضرات کو دستبوسی کا موقع ضرور ملے گا. آپ لوگ ذرا احتیاط سے تھوڑی دیر قائم رکھیے انشاءاللہ. حاضرین، میں چاہتا ہوں کہ اس بھری محفل میں قاری محترم افضل الدین بیابانی صاحب کا شکریہ ادا کروں اور ان کے اہل خانہ اور ان کے فرزندان کا کہ جنہوں نے آج اتنی جد و جہد کر کے آج اس محفل کا انعقاد کیا ہے. ہم انتہائی مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں ان کی اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے اور صحت کاملہ عطا فرمائے. ہماری بزم میں شکاگو کے ممتاز نعت خواں جناب سید صلاح الدین سکندر صاحب کل ہی دواخانے سے ڈسچارج ہوئے ہیں سرجری کے بعد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ حاصل ہو. ایک اعلان فرمائیں کہ اس دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو فیضان مدینہ مسجد کا خرچ ادا کرنے کے لیے فنڈ ریزنگ کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ سب کی بھرپور مدد کی التجا ہے. بلوچ اتوار شام کے 7 بجے 14 دسمبر کو یہ فنڈ ریزنگ ڈنر ہے 5300 ویسٹ توری ایونیو پر. آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو کامیاب بنائیں. آپ لوگ مل سکتے ہیں، ایک ایک کر کے لائن میں آئیں، لائن بنا کے ملیں. اور یہاں پہ شہزادہ حضور غوث الاعظم شاہ بدر الدین قادری الجیلانی صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں جتنی نظر جمع ہوئی ہے بدر الدین حضرت قبلہ نظر فرمائے اویس رضا خادری صاحب. حاضرین، اپنے مہمان کا احترام کیجئے اور ایک کے بعد ایک ملنے کی کوشش کیجئے. ہجوم کو ذرا ہٹائیے، سب کو ملنے کا موقع دیا جائے گا. آج کی اس مبارک محفل کو میں ان 2 اشعار پر ختم کرتا ہوں. چاند تاروں کو ضیابار بنا رکھا ہے. اسٹیج سے ذرا اتر جائیے بھائی، آپ کو ملنے کا موقع دیا جائے گا. پلیز اسٹیج مت آئیے. چاند تاروں کو ضیابار